اے محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت خامسہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور مشکوٰۃ شریف کا درس چل رہا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیعہ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا حي من كفار مضر فمرنا بعمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونہاہم عن اربعین عن الحنطم والدباء والنقیر والمزفت وقال احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم متفق علیہ ولفظہ للبخاری۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا نمائندہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون قوم یا کون وفد ہو؟ عرض کی ہم ربیہ ہیں۔ فرمایا یہ وفد یا قوم خوب اچھے آ گئے کہ نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ تک صرف محترم مہینے میں ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، لہذا ہمیں فیصلہ کن خبر فرما دیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی دے دیں اور ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے حضور سے شرابوں کے متعلق پوچھا تو حضور نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ بولے اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے رکھنے، اور فرمایا کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ حاضر کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا: حنطم، تبا، نقیر اور مزفت۔ ان کے استعمال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ خود بھی یاد کر لو، دوسروں کو اس کی خبر دے دو۔ اس حدیث پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، لیکن الفاظ بخاری کے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا، اب اس کی تشریح اور توضیح ملاحظہ ہو۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ان کا نام ہے، حضور کے چچا زاد ہیں۔ آپ کی والدہ لبابہ بنت حارث یعنی حضرت میمونہ کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب 13 سالہ تھے تو حضور کی وفات ہوئی۔ آپ کا لقب حبر امت ہے، یعنی امت اسلامیہ کے بڑے عالم، تفسیر قرآن کے امام ہیں، اور 68 ہجری میں بمقام طائف 71 برس کی عمر شریف میں آپ کا
وصال ہوا اور طائف میں یعنی طائف شہر میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ہم شہر حرام ہی میں آ سکتے ہیں، یعنی ہم سال میں صرف 4 محترم مہینوں میں ہی سفر کر کے آپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ 4 مہینے ہیں، کیا ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان مہینوں میں کفار بھی یعنی کفار مکہ بھی، کفار عرب بھی قتل و غارت نہیں کرتے تھے، راستوں میں امن رہتی تھی، سفر بآسانی ہوتے تھے، اور ان مہینوں کا احترام کفار بھی کرتے تھے، اس لیے لوگ عام طور سے ان مہینوں میں سفر کرتے تھے۔ اور پچھلی حدیثوں میں آپ نے دیکھا جس کی شرح میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور محل کے اعتبار سے جو چیزیں فرض اور واجب تھیں اس کے اعتبار سے سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا، لہذا ایک حدیث کو ہر جگہ فٹ کرنا اور اسی کے مطابق زبردستی لوگوں سے عمل کروانا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے پچھلی حدیث جو گزری ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں لیکن اس حدیث میں ہیں، تو اس کی وجہ وہی ہے کہ جب جو چیز فرض تھی یا واجب تھی اس وقت وہ چیز بتائی گئی، اور اس وقت چونکہ دوسری چیزیں جب اس وقت واجب ہی نہ تھیں تو وہ بتانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جس وقت جو چیز فرض یا واجب تھیں وہی نجات کا ذریعہ بنی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو مرحبا کہا، اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مہمان کا استقبال کرنا اور اس کو مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے، اس سے مہمان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور مومن کے دل کو خوش کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور اس حدیث شریف میں ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں ایسے اعمال بتائیں جس سے ندخل بہ الجنہ، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن یہی سوال پیچھے 2 حدیثیں گزر چکی ہیں اس طرح کی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزیں بتائیں لیکن یہاں انداز دوسرا ہے۔ سالو عن الاشربہ، پھر ان لوگوں نے پینے کے یعنی شراب کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ارشاد فرمایا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، ہاں، اور فرمایا کہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، صرف ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر خود ہی حضور نے پوچھا کہ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا جانتا ہو کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے ایمان باللہ وحدہ کی خود ہی شرح فرمائی کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اور اسی میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، غنیمت کا 5واں حصہ دینا، یہ سب ایمان باللہ میں حضور نے داخل فرمایا۔ لہذا جو لوگ خود گمراہ ہیں، بدعقیدہ، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ہے آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو، تو وہ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کا قائل ہونا کچھ ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یا قل آمنت باللہ ثم استقم وغیرہ اس طرح کے جو حدیثیں ہیں ان سب کی شرح خود صحیحین کی یہ حدیث کر دیتی ہے کہ اس میں صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، روزہ بھی رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جتنی چیزیں ضروری ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ بھی لے کر آئے ان سب پر ایمان لانا داخل اور شامل ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لو اس کے بعد جو چاہے کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ یہ حدیث اور دوسری حدیثیں اور آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ خود قرآن پاک میں ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ جَهَنَّمَ سَعِيرًا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے گا تو ہم نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور جو اللہ رسول دونوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہ لائے اس کو جہنمی کہا جا رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب کے عرب میں مخصوص 4 برتن چلتے تھے، ایک کو حنتم، دوسرے کو دبا، اور تیسرے کو نقیر، چوتھے کو مزفت کہتے تھے۔ اردو زبان میں ان کو ٹھیلیا، تومبی، لکڑی کی دوری اور تارکول بولتے ہیں۔ اور یہ شراب کے 4 برتن ہیں۔ حنتم شراب کی کا چھوٹا گھڑا ہے، اور یہ پکا کدو جو خالی کر کے جگ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اور نکیر درخت کی جڑ جسے کھوکھلی کر کے اس میں شراب رکھتے تھے، اور مزفت شراب پینے کا پیالہ ہے۔ الغرض یہ 4 مختلف برتن ہیں، جن میں ایک لکڑی کی جڑ، نقیر لکڑی کی جڑ کو کھوکھلا کر لیتے تھے اور اس میں شراب رکھتے، اور مزفت ایک پیالہ ہوتا لکڑی کا، اور دبا یہ جو ہے تو کدو کو کھوکھلا کر کے اس کو جگ کے طرح استعمال کرتے، اور ہنتم ایک چھوٹا سا گھڑا ہوتا جس میں شراب رکھتے۔ یہ شراب کے برتن ہیں۔ تو ان کے استعمال سے، یعنی ان کو پانی وغیرہ بھی ان میں استعمال کرنا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شراب نئی نئی حرام ہوئی تھی۔ اگر یہ برتن استعمال ہوتے رہتے تو ممکن تھا کہ انہیں چھوٹی ہوئی شراب پھر یاد آ جائے، اس لیے ان کا استعمال بھی حرام کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، جیسا کہ دوسری روایت سے معلوم ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم۔ اس سے معلوم ہوا یعنی تم اس کو یاد رکھو اور اپنے بعد والوں کو پہنچا دو۔ تو معلوم ہوا کہ تبلیغ کا حق اسے ہے جو مسائل کو کسی استاد سے باقاعدہ اچھی طرح سمجھ لے، اور اس کے بعد سمجھ کر اچھی طرح یاد رکھنے کی صلاحیت رکھے، یعنی جس طرح استاد نے سمجھایا عین اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں قوم کے سامنے ادا کر سکے۔ اور یہ صلاحیت جس کے اندر ہو وہ مبلغ بن سکتا ہے، جو صحیح مسئلہ معلوم کر سکے کسی استاد سے باقاعدہ سمجھ کر، اور اس کو جو نہیں جانتے ان تک پہنچا سکے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام سے بچانے کے لیے اسباب حرام سے بھی آدمی کو باز رہنا چاہیے، کیونکہ جب اسباب حرام کے مہیا کرے گا ان سے نہ بچے گا تو ممکن ہے گناہ میں پڑ جائے۔ جیسے یہاں پر جب شراب کی حرمت نئی نئی نازل ہوئی، حضور نے روکا تو جو شراب کے لیے مخصوص برتن تھے ان سے بھی روک دیا، تاکہ ان کو دیکھ کر شراب کی یاد تازہ نہ ہو جائے اور لوگ شراب نوشی